رحمتہ والا نبی ہے۔ آج میں اور آپ حضرات نعرہ لگانے ہیں سب تو اونچا، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے۔ زندگی دی آخری کنارے نو جا کے اسی ہاتھ لگایا ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، درود شریف پڑھنا قبول ہے۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، انصاف کرنا قبول نہیں ہے۔ چودھری صاحب انصاف وہی کریں گے جڑا بندہ پہلے آ گیا ہے، چاہے بے گناہ ہے، چاہے مجرم ہے، چاہے مجرم نہیں ہے، فیصلہ وہ دے حق جی ہونا جڑا پہلے آ گیا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر دی نماز بڑی مشکل ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چغلی چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غیبتہ کرنا، غیبتہ چھوڑنا احسان واسطے قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور جیسا لباس پہننا قبول نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن حضور جیسا چہرہ بنانا قبول نہیں۔ اے کچھ تلخ حقیقت ہے، اے کچھ تلخ حقیقت ہے۔ 12 ربیع الاول والا دن کل دا دن ہے، بڑی عظمت والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا دن ہے، اور اس دن دے اندر غلامی رسول دے نام دے اوپر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کیا کیا لوگوں نے بے حیائی نہیں کی۔ بے حیائی اس نام دے نام تو اللہ معاف فرمائے شروع ہو گئی، اس نام تو بے حیائی تھا۔ ایک سٹیج بنایا گیا، اس دے اوپر ڈیک رکھے گئے، اگر کچھ علماء موجود لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ، علماء گزر جان تک آنے۔ اکلی صلاۃ والسلام نے نامی اس میں گرامی دے لنگر بنایا گیا، چھت دے اوپر کھڑے ہو کر کے پھینکیا گیا۔ استغفر، کتنی بڑی بے ادبی ہے یار، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ غلامی رسول دا نعرہ اور اتنی بڑی بے ادبی، غلامی رسول دا نعرہ، اتنی بڑی بے حیائی کہ بازارہ دے اندر سارا نوجوان ربیع الاول والی رات نو جا کر کے نکلے گا صرف اس واسطے کہ یار بڑا بازار سجے ہے، بڑا رش ہے، عورتیں بھی اس جگہ تے اختلاط ہو رہا ہے، مردوں کا بھی اختلاط، عورتوں کا بھی اختلاط، گیا کس نام تے؟ غلامی رسول میں۔ استغفر، یادیں نعرہ چھوڑ دے غلامی رسول جیسا، اتنا بڑا نعرہ اور اتنی بڑی بے حیائی۔ اے دونوں دا آپس دے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، اے دونوں دی آپس دے اندر کوئی نسبت نہیں ہے۔ اسا نسبت ملائی حضور دے نال، جسم ملایا غیر محرم دے نال۔ اسا اپنی نسبت نعرے والی نسبت لگائی حضور دے نال، لیکن لنگر والی نسبت شاید کہ کوئی غیر مذہب والا بھی ہے کردار نہ اپنائے کھانے دے نال جو اسا کردار اپنائے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوئے کہ ربیع الاول والا دن ہوئے اور لوگ کسی دی کاپی دے اوپر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک لکھے ہے، کسی نے جناب 1 لاکھ مرتبہ درود پاک لکھے ہے، کسی نے 20 لاکھ مرتبہ درود پاک جمع کیتا ہے کہ آج دے دن دے اندر میں اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا ہے۔ یا رسول اللہ سارا سال میں درود پاک پڑھیا، اس نو اکاؤنٹ کیتا، یا رسول اللہ آج دے دن دے اندر میں آج جناب دی بارگاہ دے اندر پیش فرمایا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہے۔ اسا حضور علیہ السلام نے نامی اس میں گرامی تو قرآن دی، قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کریے، محافل سے جائیے، اور بازارہ دے اندر میں پہلے بھی عرض کیتا پچھلا جمعہ المبارک دے اندر بھی، اور کتے اور خنزیر والی جس وقت میں مثال بیان کیتی ہے، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کتا جسم نال لگ جائے، کپڑے نال لگ جائے، سکا ہوئے، خشک ہوئے، کپڑا ناپاک نہیں ہوئے گا، اور اگر سور خشک بھی ہے جسم نال کپڑے نال لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور اگر سور گندگی دے اندر لتھڑے ہوئے، غلاظت پھر غلاظت پھر غلاظت پھر غلاظت، فرمایا اگر کسی دے نال لگ جائے اتنا خطرناک نہیں ہے، حالانکہ سور ہے، نجس العین ہے، اور پھر گندگی دے اندر لتھڑیا ہوا ہے، ایک ہے نجس العین، پھر اوپر گندگی لگی ہے، پھر کسی جسم دے نال لگے ناپاک دے ہو گیا۔ اکلی صلاۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی وہ سور گندگی دے اندر لتھڑیا ہوا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک کسی مسلمان دے نال غیر محرم عورت دے لگ جانا خطرناک ہے۔ اے وہ سور تو بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عزیز دوستو، جناب نے اس بات کا علم ہے کہ 16 ربیع الاول نو
اپنی سالانہ محفل دا انعقاد ہوتا ہے ہر سال، لیکن اس مرتبہ 12 ربیع الاول نو رکھا گیا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی کوشش یہی کی جائے گی کہ 12 ربیع الاول نو ہی عشاء دی نماز تو بعد پروگرام کیتا جائے، تاکہ سارے نوجوان گلیاں بازاراں دے اندر نہ پھرے، تماشا دیکھن واسطے نہ جائے، آئے نبی دی محفل دے اندر، ایتھے اللہ دے رسول قال اللہ قال الرسول دی آواز بلند ہوئے، اوتھے اپنے قلوب و اذہان نو معطر کرے، نہ کہ بازاراں دے اندر جا کر کے اپنے دل و دماغ نو ناپاک بنائے، ناپاک نہ بنائے، مسجد دے اندر آئے، محافل دے اندر آئے، اور اللہ دے رسول دے ذکر دے اندر آ کر کے اپنے دل نو بھی منور کرے، اپنے دماغ نو بھی منور کرے، اپنی اکھاں دے نور نو بھی منور کرے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ساڈے اندر، اللہ نہ کرے کوئی ایسا شخص نہ ہوئے کہ جڑا ایسی نیت لے کر کے جائے کہ عورتیں اتنے بہت ہون گیاں، اتنے بڑا اختلاط ہے، اتنے بڑا رش لگے ہے، میں جا کر کے دیکھ کر کے آنا تماشا، اللہ کرے ساڈے اندر کوئی نہ ہوئے ایسا۔ بازار دے اندر جا کر کے اپنے دل و دماغ نو ناپاک نہیں بنانا بھائی، اپنی اکھاں نو ناپاک نہیں بنانا، اپنے دل و دماغ نو صاف ستھرا رکھنا ہے، تاکہ سارا دل بھی اللہ دے پیارے محبوب نو پسند آ جائے، ساری نگاہ بھی اللہ دے پیارے محبوب نو پسند آ جائے، پھر سارا مقصد ہے ربیع الاول والا دن سارا کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے سارا دن ایسا جلوس نکالے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے دے نعرے لگائے، اور رات دا وقت ایسا بازارہ دے اندر گزاریا، ایسا دا مقصد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑیاں تو منع کیتا گیا بچیاں نو، بعض دوستوں نے کیا ہے بھی حوصلہ شکنی کیتی ہے، لیکن حوصلہ شکنی کرنا ساری مجبوری بن گئی ہے۔ بچہ نے پہاڑی بنائی ہے، غار سور ہے، غار ہیرا ہے، اس کا ایک مجسمہ بنا کر کے بیٹھے ہیں جناب، چلو ٹھیک ہے کہ یاد تازہ ہے، لیکن اس مجسمے تو اگے جڑا کام شروع ہو گیا ہے، ہر ایک مرد سمجھتا ہے اس بات نو، چونکہ ساریاں گلیاں بازارہ دے اندر ہی سب کچھ ہویا ہے۔ جس وقت جلوس اس جگہ تے گزرے، لبیک یا رسول اللہ دے نعرے، بس جلوس گزر کر کے گیا ہے، پیچھے اس جگہ تے گانے چلنا شروع ہو گئے۔ یار اس نعرے دے نال کم از کم سلوک نہ کرو، یا تے نعرہ چھوڑ دیو یا اس طرح دی حرکات چھوڑ دیو، ایک تلخ حقیقت ہے۔ اگر کسی نے میری بات تو غصہ لگے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ العزیز اس کی پسند آئے گی بات، اور میں بات بالکل سیدھی کر کے جا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، جو حق بات ہے، جو میرا فرض بنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامی اس میں گرامی تھے، کوئی توہین امیز جملہ یا کوئی توہین امیز کم کوئی قول فعل ایسا نہ بولیے کہ جڑا میلاد دے نام تے دھبا بن جائے، ہر کم ایسا کریے کہ جڑا سارے واسطے فخر بنے، مریے تو سارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت سارے سامنے پیش کیتی جائے، اور فرشتے آ کر کے پوچھن بتلاؤ اس شخصیت نو جان دے ہو، اس وقت ہر بندہ ہی کہے یار ساری زندگی تے لگائی ہے اس شخصیت نو تکن واسطے، ساری زندگی دا سا صبح دی نمازاں بھی پڑھیاں، فجر بھی پڑھی، مغرب بھی، زور بھی، عصر بھی، عشاء بھی، ساری نمازاں پڑھیاں، اسا درود بھی پڑھیا یار، اسا قرآن دی تلاوت بھی کیتی ہے، ساری زندگی پڑھے ہی اسی اس واسطے ہے تاکہ سارا خاتمہ اچھا ہوئے اور قبر دے اندر اس شخصیت دی سانو زیارت نصیب ہو جائے۔